السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تاریخ اسلام اور انسانیت کے لیے نہایت سبق آموز اور ایمان افروز کہانی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو توحید، صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار نشانات کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ایک ایسا وقت میں تھا جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کی عبادت کو اپنا مذہب سمجھتے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے بھی خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت میں مجبور کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور ان کے ساتھ دشمنی اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ اپنی حق درمی پر قائم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے بت کو توڑ دیا۔ ایک دن جب سب لوگ ایک تہوار کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر مندر میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا تو وہ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دربار میں بلایا گیا تو انہوں نے نہایت دنائی سے جواب دیا کہ بڑے بت سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ اس جواب نے قوم کو لاجواب کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ ایک عظیم آگ جلائی گئی جس کی تپش دور دور تک محسوس کی جا سکتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنی کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جائے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود حق کو قبول نہ کیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ نمرود نے کہا کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود اس دلیل پر لاجواب ہو گیا، مگر پھر بھی ہدایت حاصل نہ کی۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جو اپنے والد کے ظلم و ستم اور گمراہی سے نالاں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا والد غلط راستے پر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سچائی کی راہ پر ہے۔ اس نے اپنے والد کی مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ یہ ایک بڑی قربانی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نمرود اس پر سخت عذاب نازل کر سکتا ہے۔ نمرود کی بیٹی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول کی تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نمرود نے اسے قید کروا دیا اور اس پہ بے شمار ظلم کیے، لیکن وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب نمرود پر نازل ہوا اور وہ ایک معمولی مچھر کے ذریعے ہلاک ہو گیا۔ یہ ایک واضح نشانی تھی کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ حق اور سچائی کو قبول کرنے کے لیے مضبوط ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر اور استقامت دکھانے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی کے اس واقعے میں یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں صبر و استقامت کے ساتھ کامیاب کرتا ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور ان کا صبر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور سچائی پر قائم رہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ان کی زندگی ایمان، ہدایت اور استقامت کی ایک روشن مثال ہے جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سچائی پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔